میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما سجادہ نشین درگاہ بساں شریف ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت یہاں پہ انہوں نے اہم پریس کانفرنس کی جس میں خصوصاً جو ہے ان لوگوں سے متعلق تھی جو کہ یہ جو آئے روز مقدس ہستیوں کے بارے سے لذیذ الفاظ بکتے ہیں اور اس طرح کے مغالطات بکتے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پیر صاحب، کیا صدباب ہے؟ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یہاں پہ احتجاج بھی ہوتے ہیں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بھی، پوری قوم امت مسلمہ اس پہ احتجاج کرتی ہے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں رہا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم آج میسج دیا یہاں ہم نے کہ دیکھیں کسی قسم کی جو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، پاک ہستیاں، محترم ہستیاں جو سب کے لیے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی بات کریں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کریں، یہ بہت مقدس تر ہستیاں ہیں، پوری امت ان کا احترام کرتی ہے۔ تو اس طرح کی بے ادبی کا ارتکاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے مترادف ہے، جذبات ان کے اچھالنے کے مترادف ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایکچولی یہ جو دشمن ہوتے ہیں امن کے، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں لوگ کرتے رہتے ہیں، بیرونی اندرونی سازشی لوگ، اور جو بیرونی سازش جو لوگ کرتے ہیں ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم قوم بن کے اتحاد کے ساتھ ہمیشہ اتحاد کو فروغ دیں اور سازشوں پہ نظر رکھیں۔ ہمیں اعتماد ہے اپنے اداروں پہ، قومی سلامتی کے ادارے، ہماری حکومت، جس طرح ہم نے اس واقعے پر بھی دیکھا بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے تھے، یہی ہونا چاہیے، اور اس کردار کے پیچھے قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں جب ملک کی بات آئے، ملک کی سالمیت کی بات آئے، قومی سلامتی کی بات آئے، تو پھر ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو اسلامیہ فوبیا کے حوالے سے، اسلام فوبیا جو ہے اس کے حوالے سے اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اندر سے ہی اس طرح کے معاملات آئیں گے تو پھر کیا اثر پڑے گا وہاں؟ نہیں، دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے اندر، میں نہیں سمجھتا ہمارے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میں جیسے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں، انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، یہ لوگ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس کا میں نے گزارش کر دی، اس کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ اور باقی پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ از گریٹ لیڈر اور بڑے ویژنری شخصیت، وہ جس طرح اسلام کی بات کرتے ہیں، اور وہ فخر ہے پاکستان کا، پوری پاکستان کی قوم انٹرنیشنلی وہ بات کرتے ہیں اسلام کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی لیڈرشپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنلی بات کو سمجھا سکیں کہ اصل اسلام کے معاملات کیا ہیں، اسلام کا پیسفل میسیج دے سکیں، اور جو مس کنسیپشنز ہیں ان کا خاتمہ کر سکیں۔ وہ تبھی ہوگا جب اس طرح کا اپ رائٹ لیڈر بات کرتا ہے، انٹرنیشنل فورمز بات کرتا ہے، تو بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور پھر امن کا پیغام اور رواداری کا پیغام ہر جگہ جاتا ہے۔ اچھا، امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی یہاں پر ہماری گورنمنٹ نے اڈے نہیں دیے، اور یہ اسی کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا کہ اسی طرح کا کوئی ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ پاکستان کے خلاف سازشیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیشہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کی بنیادیں اللہ کا شکر ہے بڑی مضبوط ہیں، تا قیامت اس ملک میں قائم رہنا ہے۔ تو سازشیں ہمیشہ ہوتی ہیں، کسی جگہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنا چاہیے فہم سے، فرض سے، وزڈم سے۔ اور باقی آپ نے کہا صاف ظاہر ہے جو دشمن ہے، دشمن ہوتا ہے، ہمارا جو بھارت خاص کا دشمن ہے، اور جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، اس طرح وہ ہمیں یہاں بھی انگیج رکھنا چاہتا ہے افغان بارڈر پہ، اور اس نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ یہاں کی، اور سی پیک کے ثمرات سے ہمیں محروم کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں خواب چکنا چور کیے ہیں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے، ہماری لیڈرشپ نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری افواج نے۔ ان کے جو کلیکٹیو جو کردار ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ سازشیں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اچھا، آپ آزاد کشمیر سے یہاں تک آ گئے، یہاں پہ مولانا پیر صاحب نقیب الرحمان صاحب آئے ہیں، دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی ہمارے رہنما بھی ہیں یہاں پہ، ختم تحفظ نبوت والے بھی ہیں، تو ان کو بھی آج یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کافی آج نمائندہ یہاں، چونکہ پریس کانفرنس تھی، یہ کوئی جلسہ تھا نہیں، میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پہ اور باقی بہت نمائندہ لوگ آج موجود تھے، بڑی بااثر شخصیات موجود تھی، اور جس طرح حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کی ہم نے بات کی ہے، قاری سید صداقت علی صاحب ہلال امتیاز کا ایوارڈ رکھتے ہیں، ورلڈ فیم، اور اس طرح کے باقی تنظیموں کے نمائندگان، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کلیکٹیو میسج
آج ہمارے پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد سے اس ایشو پہ گیا ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے اور ہر طرح کی بلاسفیمی کو، اور ہم نے یونٹی اور اتحاد کا اور امن کا پیغام دیا ہے جس کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا، اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ لوگوں کو آج کے دن تک برداشت نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی. واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے کفر کو. عالم کفر کے اندر ایک زلزلہ ہے اس حوالے سے. تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو خریدتے رہتے ہیں اس ایجنڈے کے مطابق. ایجنٹس ان کے یہاں پر بھی موجود ہیں. پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان کو اندرون جو رہنے والے لوگوں سے خطرہ ہے.